بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی حبشہ علاقے کے مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی میں ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا ظالم، تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں، ہل بھی نہ سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جا، اور زندگی اگر چاہتا ہے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر وہ حضرت بلال اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی بس۔ رات کو اس بیچارے کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا ہے، اگلے دن ان زخموں کو پھر گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا، تاکہ بے قرار ہو کر کے تنگ آ کر کے اسلام سے ہٹ جائے یا تڑپ تڑپ کر کے مر جائے۔ اللہ اکبر۔ عذاب دینے والے سزائیں دے دے کر اکتا جاتے، کبھی تو ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور سے زور لگا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ یہ ہے کفر کا چہرہ اور یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ کفر انسان کا کتنا کٹر دشمن ہے، ہمیشہ جو باطل ہوتا ہے نا، کسی بھی صورت میں ہو، وہ فتنہ مچاتا ہے۔ ابھی بھائی وہ غلام آپ کا ہے، حضرت بلال خدمت آپ کی کرتا ہے، آپ کی کام کاج کرتا ہے، کوئی ذرے برابر آپ کی نوکری میں، ملازمت میں کوئی کمی نہیں کرتا، باقی اندر کا، دل کا، دماغ کا جو نظریہ ہے وہ اگر اسلامی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن وہ دیکھیں کتنے خبیث ہیں، اسلام سے ہٹانے کے لیے کتنا زور لگاتے ہیں، اور اسلام صرف دعوت دیتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس پر بھی پورے دنیا کے اندر بکواس کی جاتی ہے کہ مسلمان تو تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلاتے ہیں، کفر تلوار کے زور پر پھیلایا جاتا ہے، اسلام اخلاق کے طور پر پھیلایا جاتا ہے۔ اور یہ کفر کی عادت طبیعت اس زمانے میں تھی، اس سے پہلے بھی تھی، فرعون کی بھی یہی طبیعت تھی، نمرود کی بھی یہی طبیعت تھی، سب شرارتی لوگوں کی یہی طبیعت، اور فرعون کا آج کے زمانے کا اس کا تابعداری کرنے والا اسرائیل، اس خبیث کی بھی یہی طبیعت ہے۔ غزہ کے مجاہدین، غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، ان کا اور کوئی قصور نہیں، صرف یہ کہ اسلام کے نام لیوا ہیں اور ان کے اوپر بم پھینک رہے ہیں ظالم۔ حد ہوتی ہے یار، معصوم بچوں پر، عورتوں پر، اور ایک دو دن نہیں، آج کے اخبار میں آیا ہے کہ 3 ایٹم بم کے برابر یہ بارود پھینک چکے ہیں، 3 ایٹم بم کے برابر، اور شاید 65,000 ٹن یہ بارود برسا چکے ہیں اسی کے اوپر، غزہ کے اوپر۔ لیکن ان حرامیوں کی اللہ ان کو، ظالموں کو تباہ و برباد کرے، ان کا دل ابھی تک اکتا نہیں رہا، اس ظلم کو چھوڑنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہو رہے، اور مسلمان اتنے تو غیرت سے خالی ہو گئے ہیں ظالم کہ وہ ان کے حق میں آواز بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ظالموں کا ذرا سا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، ضرور آئے گی، ان پر تو آئے گی، لیکن جو منافق مسلمان ہیں نا،
ان پر بھی اللہ کی پکڑ آئے گی۔ طاقت نہ ہو مسلمانوں کو پھر نہ کریں، یہ سمجھ میں آتا ہے، طاقت ہو اور ساتھ نہ دیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت اور کافروں کو شرم و حیا نصیب فرمائے، تاکہ وہ ظالم اس طرح کی گھٹیا حرکتوں سے کہ معصوم بچوں کے اوپر حملہ، ان سے کم از کم باز آ جائیں۔ کہاں سے پڑھوں، کیا کروں؟ اکثر وہی چیزیں آ جاتی ہیں جو پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ جو نہ پڑھی ہوں وہ سامنے آئے نا تو اچھا ہے۔ حضرت فضائل ذکر میں سے ہے، حضرت سری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جرجانی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ ستو پھانک رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ خشک ہی پھانک رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نے روٹی چبانے اور پھانکنے کا جب حساب لگایا تو چبانے میں اتنا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے 40 سال سے روٹی کھانا چھوڑ دی، ستو پھانک کر گزر کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! ٹائم کی، وقت کی قدر دیکھو۔ ستو کا مطلب وہی آٹا ہے، سمجھو کہ پکا ہوا آٹا ہوتا ہے، اسی کو پیس کر کے یعنی تھوڑا سا پکا کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر روٹی کا کام دیتا ہے۔ اس طریقے سے منہ میں ڈال دیا اور اوپر سے پانی پی لیا، پھکی کی طرح، جیسے پھکی وغیرہ کھاتے پیتے ہیں۔ تو ابھی اسی پھکی کو کھانے کے اندر لگتے ہیں 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ، اور اگر ایک روٹی، صرف ایک روٹی کھاؤ تو اس میں سے ایک نوالے کو چبانے میں بھی کتنا سارا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک روٹی چبانے اور پھانکنے کے اندر بھی کم از کم اتنا وقت لگتا ہے کہ 70 مرتبہ سبحان اللہ آدمی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ میں نے ستو کھا لیا گندم کا یا جو کا، اس کے اندر بھی وہی طاقت آ گئی جو روٹی کے کھانے میں طاقت آتی ہے، تو بے فائدہ ٹائم کیوں ضائع کروں؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا ٹائم روزانہ کہاں جا رہا ہے؟ ویسے اچھی باتوں کے اندر ٹائم چلا جائے تو بھی تو ضائع ہوا، لیکن اگر گلہ غیبت کے اندر ٹائم چلا جائے، گانے شانے سننے سنانے کے اندر ٹائم چلا جائے، موبائل کے اندر ٹائم ضائع ہو جائے، تو اس سے بڑی پھر بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ منصور بن معتمر نے لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کی۔ 40 سال تک عشاء کے بعد جاؤ بابا سو جاؤ، پھر جب نیند پوری ہو جائے گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، اس کے بعد پھر اٹھ کر کے ذکر و اذکار کرو۔ اور کراچی والے 3 بجے تک موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو ذکر کی کیا توفیق ملے گی؟ تہجد کی کیا توفیق ملے گی؟ فجر کی نماز کے کہاں ان کو احساس ہوگا؟ پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ رحم فرمائے۔ اور ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی کچہریوں سے منع کیا ہے۔
دین کے لیے اگر عشاء کے بعد دین پڑھانا ہے، دین سیکھنے کے ارادے سے بیٹھے تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے گپیں لگانے کے لیے عشاء کے بعد بیٹھ جانا، اس سے پیغمبر کریم نے منع کیا۔ حضرت ربیع بن حیثم رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ 20 سال تک جو بات کرتے اس کو ایک پرچے پر لکھ دیتے اور رات کو اپنے دل سے حساب کرتے کہ کتنی بات اس میں ضروری تھی اور کتنی غیر ضروری۔ سبحان اللہ۔ 20 سال تک ایسا کرتے رہے کہ جو دن کو زبان سے بات نکل گئی نا وہ پھر لکھ دیتے تھے۔ کسی کو بول دیا بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، آ جانا چائے پئیں گے، ابھی یہ لکھ دیا۔ رات کے ٹائم پر پھر اسی کو سوچے گا کہ یہ جو میں نے اس کو بولا تھا یہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اگر صحیح تھا تو ٹھیک ہے، صحیح ٹائم ضائع نہیں ہوا۔ اگر غلط تھا، یار اس بولنے کا فائدہ کیا، تو پھر اللہ سے معافی مانگتا کہ اے اللہ میری زبان سے یہ جو بے فائدہ بات نکل گئی نا، اس پر مجھے معاف کر دینا۔ تو اگر ٹائم کی بھی ہم بھی تھوڑی بہت اہمیت ہماری نظر میں ہو نا، تو پھر اسی وقت کے ذریعے سے ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں، اور اگر توجہ نہیں کریں گے تو یہی ٹائم چلتا جائے گا، ضائع ہوتا جائے گا، لیکن قیامت میں حساب کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر اس طرح کی چیزیں سیکھنے سکھانے کے لیے ماحول اہم ہوتا ہے۔ ماحول کے اندر آئیں گے تو بات سنیں گے۔ ابھی جتنے لوگوں نے یہ باتیں سنی، دل میں ضرور جھٹکا تو لگا نا، تو یہ جھٹکا لگانے کے لیے، اس ماحول میں آنے کے لیے، یعنی اس طرح کی باتیں سننے کے لیے اس ماحول میں آئیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اسی کے لیے ابھی یہ کراچی تبلیغ اجتماع بھی آ رہا ہے، اسی کے لیے بھی آدمی ابھی سے ذہن بنائے کہ ہمیں انشاءاللہ جانا بھی ہوگا، سیکھنے کے ارادے سے جائیں گے۔ اگر کوئی بزرگوں کی طرف سے خدمت کا حکم ملا تو وہ خدمت بھی پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جب تک زندگی دی ہے دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔